حدیث نمبر 31۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے فرط غم میں اس نے نازیبا انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا۔ آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اسے پھر واز کرتے ہوئے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی۔ بخاری۔ فوائد۔ اس کے فوائد واضح ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بھی بیان ہے کہ عورت نے آپ کی شان کی شایان انداز اختیار نہیں کیا، لیکن آپ نے برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، نہ اسے سخت سست کہا، بلکہ دوبارہ وہ سامنے آئی تو پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی۔ داعیان حق کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ کاش علماء اور اصحاب دعوت و تبلیغ بھی کردار کی اس رفعت کو اپنا سکے۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بخاری۔ فوائد۔ بچہ، بیوی، والدین وغیرہ یہ سب انسان کے لیے محبوب ترین چیزیں ہیں۔ ان کی وفات پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے، اور بے صبری، جزع و فضع اور اول فول بکنا ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ پہلی بات کا صلہ جنت ہے اور دوسری بات اللہ کی ناراضی کا باعث۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتلایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا اسے نازل فرماتا۔ اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ثواب آخرت کی نیت سے ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ بخاری۔ فوائد۔ طاعون یا اور اسی قسم کی وبائی بیماری میں اللہ کی تقدیر و مشیت پر ایمان رکھتے ہوئے اسی شہر میں ٹھہرے رہنا اور اس میں مبتلا ہونے کی صورت میں جزع، فضع اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرنا، ایک مومن کو شہادت کے رتبے سے ہمکنار کر سکتا ہے، جیسے اور بھی بعض لوگوں کو یہ اجر ملے گا، جیسے غرق ہو کر مرنے والے کو، حالت زچگی میں فوت ہونے والی عورت کو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ یہ وبائی مرض دوسرے شہروں میں نہ پھیلے۔ علاوہ ازیں دوسرے شہروں کے رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ طاعون زدہ شہر میں جانے سے اجتناب کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفاظت اور علاج کے اسباب اختیار کرنا تقدیر الہی پر ایمان رکھنے کی منافی نہیں ہے۔ اسی طرح مرض پر صبر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر رضامندی کی دلیل ہے، جو کمال ایمان ہے۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے یعنی آنکھوں کے محروم کر کے آزماؤں، پس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ بخاری۔ فوائد۔ عدم بصارت، آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے اور اللہ تعالیٰ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتا ہے، اس لیے اس محرومی پر صبر بہت بڑا عمل ہے جس کی جزا جنت ہے، بشرطیکہ کہ نابینا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ حدیث نمبر 35۔ عطا بن ابی
ربا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائے۔ فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دے میں ننگی نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: رخصت کے مقابلے میں عزیمت کو اختیار کرنا بشرطے کہ انسان اسے استقلال کے ساتھ برداشت کر سکے، بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح علاج معالجے کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا سے بھی اجتناب نہ کیا جائے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت و افادیت ہے۔ حدیث نمبر 36۔ ابو عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو اس کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتا ہوا کہہ رہا ہے، یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے اس لیے کہ وہ بے علم ہے۔ متفق علیہ۔ فوائد: بعض کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت نوح اور بعض کے نزدیک خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں پیغمبرانہ اخلاق و کرم کا بیان ہے، جس میں داعیان دین کے لیے بڑا سبق ہے کہ تبلیغ و دعوت کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی جائے، لوگوں کی بد اخلاقی اور بد سلوکی کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اور اللہ سے ان کے لیے معافی اور ہدایت کی دعا مانگی جائے، نیز جاہلوں سے جاہلوں والا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ اخلاقی خوبی اور کردار کی بلندی ایک داعی دین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ وصب کے معنی ہے بیماری۔ فوائد: مومن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کا جو خاص معاملہ ہے، اس کا بیان ہے کہ دنیا میں پہنچنے والے آلام و مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب مومن صبر کرے۔ اگر وہ صبر کے بجائے جزا و فضا اور تقدیر الہی کا شکوہ کرے گا تو اس دنیاوی تکلیف کے ساتھ ایک دوسری مصیبت اس کے لیے یہ ہوگی کہ وہ اجر سے محروم رہے گا، بلکہ مزید گناہوں کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو شدید بخار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے لیے اجر بھی دوگنا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ ایسا ہی ہے جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں، جس کا مشاہدہ پت جھڑ کے موسم میں ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ بخار سے معدے اور آنتوں میں ہونے والی تکلیف یا خالی بخار۔ فوائد: انبیاء علیہم السلام کو زیادہ تکلیفیں آتی ہیں جن سے ان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گویا آلام و مصائب کی زیادتی کمال ایمان کی علامت ہے، نہ کہ اللہ کی ناراضی کی دلیل۔
حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دو چار کر دیتا ہے۔ بخاری۔ یوسف صاد پر زبر یا زیر کے ساتھ دونوں طرح صحیح ہے، دونوں صورتوں میں مفہوم بھی وہی رہتا ہے۔ فوائد: دنیا کی تکلیفیں، مصائب و آلام، بیماری، غربت، جان و مال کا نقصان وغیرہ، ان میں مومن کے لیے بلائی کا پہلو اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اس سے دعا و التجا کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے آخرت کے نقطہ نظر سے بھی اس میں ایک مومن کے لیے خیر ہے۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر تکلیف کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے، اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: انسان کو چونکہ مستقبل کا علم نہیں کہ آئندہ زندگی اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس لیے مطلقاً کسی تکلیف اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی آرزو کرنا ایک تو بے صبری ہے، دوسرے اندھے میں تیر چلانا ہے، کیونکہ ممکن ہے زندگی کا باقی ماندہ حصہ اس کے دین و دنیا کے لیے بہتر ہو، اس لیے موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ البتہ شہادت کی یا کسی مقدس جگہ میں مرنے کی آرزو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ مسئلہ زیر بحث سے مختلف چیز ہے۔ اگر ویسے ہی موت کی آرزو کرنی ہو تو حدیث میں مذکور الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے۔ حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جبکہ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے استراحت فرما تھے۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی، جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہوتی، لیکن یہ آزمائشیں اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا، دین اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار مسافر صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر، اور اسی طرح اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما تھے اور ہم مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار تھے۔ بخاری۔ فوائد: دین کی راہ میں تکلیفوں کا آنا یہ کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جگہ اور ہر دور میں اہل دین آزمائش کی بڑیوں سے گزرے اور کندن بن کر نکلے، اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا کسی مومن کا شیوا نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، دین اسلام کے غلبے کی نوید اور امن و سلامتی کی خوشخبری دور خیر القرون میں یہ پیش گوئیاں ظہور پذیر ہوئی، جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور اب بھی جہاں اسلام کا نفاذ ہے، امن و سلامتی اس معاشرے کا امتیاز ہے، جیسے سعودی عرب ہے۔ حدیث نمبر
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا، یعنی جنگ حنین کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر ترجیح دی، یعنی انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ یا اچھا مال عطا کیا۔ پس آپ نے اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے اور عیینہ بن حصن کو بھی اس کے مثل دیے، اور بعض اشراف عرب کو آپ نے عطیے دیے اور انہیں بھی اس روز تقسیم میں ترجیح دی۔ ایک شخص یہ دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور اللہ کی رضامندی اس میں پیش نظر نہیں رکھی گئی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے یہ الفاظ سنے اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ان سے آگاہ کروں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا عرض کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے سرخ رنگ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا؟ پھر مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذائیں پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا، یقیناً میں آئندہ آپ تک کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ بخاری مسلم۔ فوائد: امام اور خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حالات و ضروریات اور تقاضائے وقت کے مطابق نو مسلموں کو یا دیگر ذی وجاہت اور صاحب اثر و رسوخ کو تالیف قلب کے طور پر دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دے۔ یہ اعتراض کرنے والا ایک منافق تھا۔ مخلص مسلمانوں کے تو حاشا خیال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بے انصافی کی بات کبھی نہیں آئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیگر انسانوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی باتوں سے متاثر ہوتے تھے جن سے انسان غضبناک ہوتا یا خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہی تھے، ماوراء انسان نہیں تھے۔